आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के गिरने वाले तैयारे के हवाले से जो हवेलिया में गिरा। इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है आज पाकिस्तान पहुंची है। ये तैयारा साज भी हैं और इस तैयारे के इंजन बनाने वाले भी लोग इसमें शामिल हैं, कैनेडियंस भी हैं इसके अंदर। किन लाइंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। दूसरा अहम तवज्जो तलब पहलू ये है कि जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ, क्या उसके पायलट जो थे वो SOPs के मुताबिक उन्होंने वही फॉलो किया। 1, 2, 3 जो थे उसके जो होने वाले थे। हमारे एक्सपर्ट्स की राय इस हवाले से क्या होगी उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मामलात हैं जो पहले अदालत भी कह चुकी है उस हवाले से वो भी हम बात करेंगे। मैं अपने इस्टीम्ड पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कैप्टन खालिद हमजा साहब, प्रेसिडेंट पैल्पा हैं, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन। हमारे साथ विंग कमांडर जफर इकबाल साहब भी हैं, माहिर अमूर हवाबाजी, किताबें भी इन्होंने लिख छोड़ी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस जहाज़ के हवाले से कि जो पायलट साहब ने उस वक्त इनकी नज़र में करना चाहिए था वो क्या था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आबिद राव साहब कि अगर एक जहाज़ का इंजन जो है उसमें ख़राबी पैदा हो जाए तो आपको वो बंद करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसको किस स्पीड के ऊपर उस जहाज़ को मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद आप SOPs या कंपनी के दिए हुए SOPs के मुताबिक उसको किस पावर के ऊपर उसको थ्रॉटल जो है उसका लेके जाते हैं, डिसेंड करने से पहले आप क्या करते हैं। तो उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसीजर है। देखिए, प्रोसीजर तो हर जहाज़ का डिफरेंट होता है, हर जहाज़ की स्पीड्स। और ये चूँकि बड़ी शॉर्ट हॉल फ्लाइट थी चित्राल से पिंडी की, आई थिंक लेस देन एन आवर फ्लाइट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 45 मिनट्स और सो। तो इसके लिए अगर सिर्फ यही इमरजेंसी हुई होती कि एक इंजन फेलियर है तो मेरा ख्याल है इस जहाज़ के लिए बेहतर यही था कि यहाँ पे ये कंटिन्यू करता। वापस जाने का उस वक्त होता है कि व्हेन यू हैव जस्ट टेकन ऑफ और बिल्कुल आप क्लोज विसिनिटी में हो, क्योंकि आप ऑल्टीट्यूड पे हैं। एक इंजन फेल हो जाना कोई ऐसी इमिनेंट थ्रेट जहाज़ की सेफ्टी को नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि पायलट ने मेडे कॉल दी है, मैं आपको ये बता दूं कि मेडे कॉल उस वक्त दी जाती है जब जहाज़ की सेफ्टी को कोई बहुत ही थ्रेट हो कि गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। संगीन नौयत की तो मेरी बहैसियत एन एक्स पायलट आई कैन से ही मस्ट हैव हैड मल्टीपल इमरजेंसीज कि पहले एक हुआ है, उस पर उसने इंजन फेलियर का कहा है, मेडे कॉल उसने दी है, देयर इज समथिंग एल्स कपल्ड विद दैट, या वो इतनी सीरियस हुई है। ये देखिए, मैं कोई नहीं फोरकास्ट या प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कि उसके साथ क्या हुआ होगा, आग पहले लगी या गिरने पे आग लगी, उसका प्रोपेलर किस पोजीशन में था, रिवर्स थ्रस्ट में तो नहीं चला गया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, बहुत सारी ऐसी वैसे चीजें गर्दिश कर रही हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स पर ताकि एक सही पिक्चर आए। वरना अब मीडिया हमारा अनफॉर्चुनेटली आई कैन से नाउ, मैंने 3 क्रैशेस मीडिया पे मॉनिटर किए हैं, एयर ब्लू वाला, भोजा वाला और ये। बड़ी इमेच्योर रिपोर्टिंग हुई है, लोग वक्त से पहले बड़े अंदाजे लगाए हैं, वक्त से पहले लोगों पे इल्ज़ामात दिए हैं और वो चीज़ें कही हैं जो कंसर्न मतलब नहीं थी। हादसे में बाद में कुछ और निकला। फिर ये भी डिबेट हुई मीडिया पे कि शुड द इंक्वायरी बिकम पब्लिक। ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी कॉन्फिडेंशियल हुआ करती है, बनाने वालों के लिए भी, ऑपरेटर्स के लिए भी। वो बताना चाहे ना बताएं ये, लेकिन उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि उस डिफेक्ट को दूर करें अगर ऐसा मिल जाए तो। नहीं, वैसे आपके ख्याल में ये सीक्रेसी जो है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये होती है, हाँ जी, फ्रॉम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर्स पर्सपेक्टिव, जो ज्यादा फ्लाई करते हैं उनकी नजर के मुताबिक या उनके हवाले से ठीक है, होनी चाहिए सीक्रेसी, या इट शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीबॉडी टू सी? ट्रांसपेरेंट इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जहाज कैसे क्रैश हुआ, एक टेक्निकल रीजन पे या एक व्हाटएवर। मैं आपको ये अमेरिका का उस दिन कोई NTSB की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बोर्ड है, दे डोंट टेल इवन द अफेक्टेड फैमिलीज के जहाज क्यों गिरा है। आई नो ऑफ मेनी केसेस जिनका मैं कोट कर सकता हूँ और जिनके ऊपर सर कैप्टन साहब डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं, टीवी के ऊपर सीरियल्स आ जाते हैं,
اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم امپروومنٹ لے کے آئیں گے, سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں بہتر کر لیں, تو سیکریسی سے تو معاملات نہیں ہوتے لگتے. نہیں, سیکریسی اب اس کو آپ پبلک کس لیے کرنا چاہتے ہیں, یا پبلک کو اگر پبلک کر بھی دیا آپ نے تو پبلک اس کے اوپر کیا وہ کرے گی؟ اس کے اوپر جو کچھ بھی کرنا ہے یا تو آپریٹر نے کرنا ہے, یا ریگولیٹر نے کرنا ہے, یا مینوفیکچرر نے کرنا ہے. پبلک اس کے اوپر سوائے اس کے کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا, کسی پہ لان تان, کسی کو یہ کسی کو وہ, اس کے علاوہ پبلک نے کیا کرنا ہے؟ پبلک یہ پبلک کرنے کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی خاص فرق پڑے گا. لیکن جن کے پیارے جان کھو دیتے ہیں, جن کے پیارے جان کھو دیتے ہیں, ان کو تو قرار آ جائے گا کہ یار یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے جہاز گر گیا. دیکھیں جی, اس میں دو تین چیزیں ہیں. قرار آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرے بیٹے کی یا میرے ہسبینڈ کی یا میرے بھائی کا یا میرے کسی رشتہ دار کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کو صرف اس قرار کی حد تک اس کو سیٹسفیکشن چاہیے. اس کے آگے کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس کے بعد صرف جو ٹریولنگ پبلک جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو یہ بتانے کا, ان کو صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے یہ اپنے خامیاں, یہ اپنی چیزیں, ان کو ہم نے قابو پا لیا ہے اور ان کو ہم آئندہ ہونے سے روکنے کی کوشش یہ وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ کہ جی یہ اس وجہ سے ہوا, یہ اس وجہ سے ہوا, فلاں اگر یوں کر لیتا تو یوں کر لیتا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ پبلک کے لیے کوئی خاص انٹرسٹ کی بات ہے یہ. اچھا, میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے ظفر صاحب کہ یہ جو ایک بات کریں, کیا آپ کا بھی ویو یہی ہے کہ سرٹن لیول آف سیکریسی اس کے اندر ہونا چاہیے؟ اور میں تو ایک سٹیپ فردر جاؤں گا, یہ کہوں گا کہ پی آئی اے کا جو ریکارڈ رہا ہے, جو نیو یارک ٹائمز والے جس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ آپ کا اچھا نہیں ہے, تو ہمیں اس میں پبلک نہیں کرنی چاہیے چیزیں, whether it was the aircraft's fault, whether the pilot was at fault, یا کچھ اور ہو گیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ ایکچولی ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہے کہ پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, ان کے ایجوکیشن لیول کیا ہے, وہ کس بات کو کیا سمجھ سکتے ہیں. ابھی جیسے ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے آپ اور میں, اگر ہم بات کریں گے کہ او رنگ کہا گیا کہ چینج کر دیا جائے, تو اب کون آدمی سمجھے گا کہ یہ او رنگ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, 3 دن سے ہم یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کہ سنگل انجن پہ جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے اگر وہ بالکل ٹیک آف کے قریب ہو, اور اٹلانٹک کراس کر سکتا ہے, بحر اوقیانوس کراس کر سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج میں جتنے لوگوں سے ملا سب کی یہی شکایت تھی کہ جہاز کا جب انجن خراب تھا اس نے ٹیک آف کیوں کیا. یہ اتنی بحث مباحثے کے بعد پڑھے لکھے ٹیک آف کے وقت خراب, ہاں یہ دیکھیے یہ بھی تاثر غلط ہے کہ سنگل مطلب ایک انجن جانا مینس 50% آف دی ایئرکرافٹ پرفارمنس گون. ٹھیک, ٹیک آف پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پائلٹ ایک انسروسبل جہاز کو, بیکاز اسی پائلٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اس جہاز میں بیٹھا ہوا ہے. تو ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جہاز کے دونوں انجن سروسیبل تھے جب جہاز نے ٹیک آف کیا, اور جب اس کا انجن فیل ہوا ہے تو اس پہ میڈے کال نہیں بنتی اس نے, اور جو ہم نے بھی سنا ہے اس نے نہیں دی جب انجن فیل ہوا اس نے صرف انجن فیل رپورٹ کیا, اس نے ٹھیک ہے رپورٹ کیا I have lost one engine, اور پھر جب دوبارہ اس کا دوبارہ کانٹیکٹ ہوا اس وقت اس نے میڈے کال دی, جیسا راؤ صاحب نے پہلے فرمایا. آپ کو یہ سپین کا کچھ اندازہ ہے کہ پہلی کال؟ میرے خیال میں یہ کوئی 10-15 منٹ کا سپین ہے. اس کا مطلب ہے سنگل انجن کے اوپر 10-15 منٹ جہاز جو ہے وہ اڑتا رہا ہے, 1 گھنٹہ اڑ لے گا. جی یہاں پہ ہمارے ایک ایئر بس کے ساتھ ہوا تھا, ٹیک آف کے بعد انجن فیل ہوا تھا, ہی کیم بیک اینڈ لینڈڈ بیک. یہ سنگل انجن کوئی اتنی بڑی اکیلے سے اگر یہی ہو تو اگر آپ ریڈیو ڈیفینیٹلی ملٹیپل ایمرجنسی, اگر آپ ریڈیو کے سنیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے, جو ٹاور کی اور پائلٹ کی آپس میں بات ہو رہی ہے تو بڑی کمفرٹیبل بات چیت ہو رہی ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لیکن پھر یکدم جب وہ میڈے کال دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاز اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, تو سیکنڈ ایمرجنسی اس کو ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سنی؟ یہ سوشل میڈیا پر بھی ہے, میڈیا پہ چل رہی ہے اس کا ٹرانسکرپٹ, اور میں تو ڈائریکٹ بات چیت کر کے میں تو ریڈار سے ڈائریکٹ بات چیت کر کے پوچھا تو بالکل کمفرٹیبل تھا وہ. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آرام سے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور کنٹرولرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رن وے, دونوں رن ویز اویلیبل ہیں, آپ جدھر سے مرضی لینڈ کر سکتے ہیں,
तो उनकी आपस में बातचीत हो रही है। एक जनरल गाइडलाइन दी जाती है कि अगर इफ यू लूज वन इंजन तो आप ऑप्टिमल स्पीड के लिए ऑप्ट करेंगे, आप मैक्सिमम पावर के लिए जाएंगे, और डिसेंट से पहले हर जहाज का प्रोसीजर डिफरेंट है। वो एक प्रोसीजर है, वो सिंगल इंजन जहाज को ऑल्टीट्यूड मेंटेन करने का, पावर सेटिंग का, ये हर जहाज का हर की अपनी चेकलिस्ट है, हर की अपना अपना वो होता है। वो कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। लेकिन ये है कि एक इंजन के बाद जब वो मेडे कॉल देता है, मेडे, मैं इतने अरसे से पता नहीं कितने साल हो गए हैं ना, मैंने ये कॉल आज तक दी है ना सुनी है, अल्लाह ना करे ना देनी पड़े और ना सुननी पड़े। और मेडे कॉल कोई पायलट जो है ऐसे नहीं देता। इसका मतलब ये है कि द गेम इज ओवर। ठीक, उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया मेडे कॉल के बाद, नो फर्दर इंफॉर्मेशन। जब मेडे कॉल उन्होंने दी उसके बाद सिर्फ रडार के ऊपर 2 ब्लिप्स आए, बस 2 ब्लिप्स का मतलब है 2 सेकंड या 3 सेकंड जहाज रडार के ऊपर रहा और उसके बाद वो रडार से गायब हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद यानी लाजमी बात है कि सिंगल इंजन फेलियर के बाद कोई और इमरजेंसी हो। It has to be a multiple emergency. उसके मल्टीपल इमरजेंसी या जहाज में बिल्कुल ताकत ही नहीं रही थी, उड़ सकता। ये देखिए, ये बात गलत होगा, ये बात ऐसी कोई बात, क्योंकि एक इंजन जो है वो इस काबिल होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप पूरा बहरे ओशियन अटलांटिक ओशन उस पर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे। मैं मेडे कॉल के बाद की बात कर रहा हूं कि अगर मेडे कॉल दे दी पायलट ने तो प्रोबेबली जहाज उस वक्त इस काबिल नहीं था कि उड़ने के लायक नहीं था। देखिए जी, मैं आपको इसको जरा और क्लैरिफाई करूं जी प्लीज। अगले दिन मैं और किसी और चैनल पे भी मैंने कहा था, मेडे कॉल सिर्फ पायलट सिर्फ 2 सूरतों में देता है। एक सूरत जो है कि समथिंग इज ऑन फायर व्हिच इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, बुझाई नहीं जा सकती, अनकंट्रोलेबल फायर है, या जहाज इज अनफ्लाएबल, अब नहीं उड़ सकता, फ्लाइट कंट्रोल्स में गड़बड़ हो गई है, कोई ऐसी चीज है जो उसके बस से बाहर है। अब उसने नीचे मदद के लिए पुकारा है कि मेडे, ठीक है, मेडे ये लिया है, लफ्ज लिया है, से ज्यादा वो अलर्ट में दखल कर रहा है इसको कि भाई इंजन कॉट फायर, और उसको बुझाया जा सकता था, पायलट बुझा सकता था। नहीं, ये बात ही मैं कर रहा हूँ, ये मैं बात ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मेडे कॉल जो है सिर्फ उस सूरत, चाहे वो इंजन में हो, चाहे वो कार्गो कंपार्टमेंट में हो, चाहे वो कैबिन में हो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ डिड, देखिए पहला इंजन कैसे खराब हुआ, उसमें आग लग जाती है? नहीं, देयर आर 10,000 रीजंस एक इंजन आपका जाए उसमें। देखिए, जहाँ तक मैं एक एसओपीज की आपको बात बता रहा हूँ कि इन सब पैसेंजर एयरक्राफ्ट में देयर इज ए कैप्टन, देयर इज ए को पायलट एंड देयर इज ए फ्लाइट इंजीनियर हु आर वर्किंग एज ए टीम, कि द मोमेंट देयर इज सम वार्निंग लाइट कमिंग, उसके प्रोसीजर्स पढ़े जाते हैं। नॉर्मल उसके भी लैंडिंग उसमें एक चेक पड़ता है, मैं इनकी मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ, चेकलिस्ट है, उसको वो करते हैं। एयरफोर्स में सिंगल इंजन जो कॉकपिट होती है उसमें देयर आर अदर एजेंसीज विच गाइड द पायलट, कि तुम्हारा एक इंजन चला गया है, यू लॉस्ट योर फलाना हाइड्रोलिक सिस्टम, यू हैव लॉस्ट दिस जनरेटर, यू हैव लॉस्ट दिस, सो नाउ योर गियर्स विल कम डाउन विद इमरजेंसी मेथड, योर दिस ब्रेक इज अवेलेबल, एंटी-स्किड नॉट अवेलेबल। ये सारा एक प्रोसीजर है दोनों टाइप। Was this aircraft capable of gliding? कर सकता था? ग्लाइड हर जहाज करता है, बट डिपेंड करता है किस ऑल्टीट्यूड से कहाँ तक जाना है आपने, बिकॉज हर जहाज का ग्लाइड रेशो डिफरेंट है, उसके विंग की शेप डिफरेंट है, और उसके आपको थ्रस्ट कितनी मिल रही है, इवन विद पार्शियल पावर लॉस जहाज में कुछ अभी एस्टैब्लिश हो गया, इट केम नोज डाउन, या वो इम्पैक्ट पे इन्वेस्टिगेशन टीम बताएगी कि उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ, इम्पैक्ट का एंगल क्या था, क्या उसकी स्पीड थी, क्या ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स को बताएगा। और अब मेरे ख्याल में हम किसी और ऑफ ट्रैक होके जो बात कर रहे हैं, अब ये अब बातें मेरे ख्याल में बहुत पीछे रह गई हैं जो हम बातें कर रहे हैं अभी। हमें अब इससे आगे की बात करनी चाहिए। आगे की बात करते हैं ना जी, इन्वेस्टिगेशन किन लाइंस के ऊपर होनी चाहिए वो बात करेंगे। एक और भी बात हमने करनी, ये प्रैट एंड विटनी का हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है और ये टर्बो प्रॉप इंजन्स के हवाले से है। इसके अंदर PW127E भी लिस्ट किया गया है जो इस तैयारे का इंजन था, ATR का। अब इस AD के अंदर या वार्निंग के अंदर या सर्कुलर के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस जहाज के ओरिंग सील फ्रॉम द फ्यूल मैनिफोल्ड फिटिंग चेंज होने वाले हैं। दिस न्यू AD रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूल नोजल एंड द फ्यूल मैनिफोल्ड फ्लो एडाप्टर। ये चीजें इसके अंदर चेंज होनी है और ये ना सिर्फ इन टर्बो प्रॉप इंजन्स के लिए है बल्कि जो जेट इंजन्स के लिए। सो प्रैट एंड विटनी के जो इंजन्स हैं बहुत ज्यादा लिस्ट हुए हैं। अमेरिकन जो ऑपरेट कर रहे हैं और जो कैनेडियंस ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि जी इसके फ्यूल से लीकेज होती है
اور اس سے آگ لگ جاتی ہے. دس از واٹ ہیز بین ریٹن, اور اس کے حوالے سے ایڈیز ہے. اور یہ جو میں ایڈی پڑھ رہا ہوں یہ نومبر 18 2015 کی ایڈی ہے, ایئر وردینس ڈائریکٹیو ہے. ہم ویب سائٹ کے اوپر ڈھونڈتے رہے کہ کیا یہ فالو ہوئی ہوگی ہمارے یہاں بھی, کیونکہ اٹ ہیز دا سیم انجن, سیم ایئر کرافٹ. اب یہ ہمیں نہیں پتا چل سکا کیونکہ وہ لنک سے ہم وہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ سے ہمیں یہ انفارمیشن نہیں ہے, جہاں کہ دنیا بھر کی ویب سائٹس کے اوپر یہ انفارمیشن اویلیبل ہے. بات کرتے ہیں اس حوالے سے ایسا کیوں ہے اور ہم نے اس حوالے سے کیا کیا ہوگا یا کرنا تھا. وہ پراپ انجن جو کہ اس طیارے کا انجن تھا اس کے اندر سملر کمپلینٹ ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو فیول جو ہے لیکیج ہوتی ہے اور اس سے انجن کے اندر آگ لگ جاتی ہے, لہٰذا دیز آر دی سٹیپس 1 2 3 یہ آپ نے کرنے ہیں, جس میں اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی او رنگ کی سیل جو ہے وہ آپ نے اس کی چینج کرنی ہے اور بلا 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 بلا. وائی پریٹ اینڈ وٹنی کے اندر یہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے, بعد میں ڈیولپ ہوا, بعد میں ڈیٹیکٹ ہوا, یہ ڈائریکٹیو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, پی آئی اے نے فالو کیا نہیں کیا, ویب سائٹ پہ تو ہم لوکیٹ نہیں کر سکے, اور نئی سول ایویشن اتھارٹی نے ویب سائٹ بنائی اور کہا جی بڑی فرینڈلی ہے. جب بھی کوئی نیا جہاز بنتا ہے تو شروع میں اس کے پروسیجرز ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں, پھر جب فلائنگ آورز ایکیومولیٹ ہوتے ہیں فیلئرز کو پھر اینالائز کر کے بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں ویکنس ہے, دس میں بی ڈن, ویدر اٹ از, چاہے وہ فیول ٹائپ چینج کرنا ہو, بیکاز ہر ملک کی اپنی وہ ایک وہ ہوتی ہے انجینئرنگ پالیسی. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایڈوائزری بھی ہوتے ہیں کہ آپ لک ان ٹو دس, یہ مینڈیٹری بھی ہوتے ہیں, یا کنٹریریلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپوننٹ اس کی اتنی لائف ہم نے بتائی تھی, اس کو آپ ریڈیوس کر دیں, اس کو اب اتنے پہ چینج کر دیا کریں, اس کو اتنے پہ مانیٹر کر لیا کریں. وی ہیو گون تھرو اے ویری رف ٹائم. جب ہم نے میگ 19 انڈکٹ کیا تھا چائنیز F6, اس کے سارے چیزیں وی ہیڈ ٹو لرن دی ہارڈ وے. پھر ہم چائنیز کو کہتے تھے کہ جی یہ چیز جلدی فیل ہو رہی ہے, اس کے آپ لائف اتنی کریں. انہوں نے, بیکاز آپ نے اسپیئر پارٹس آرڈر کرنے ہیں, ایک چیز اگر 200 گھنٹے بعد چینج ہونی ہے اور وہ 50 گھنٹے پہ فیل ہو جائے تو آپ کا سارا وہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ یہ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کنکلوژن کے اوپر ریکارڈ کرتے ہیں اور کتنا ہو رہا ہے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. پی آئی اے سر کیسے ان ٹچ رہتا ہے؟ ہمارے تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ یہ بھی پہنچ رہی ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے جو ٹیم آئی ہوئی ہے کہ یہ جہاز آخری دفعہ کب آیا تھا ان کے لیے انسپیکشن کے لیے, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ ہر جہاز کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ کتنے گھنٹے اڑا, کتنے گھنٹے کے بعد اس کا اے چیک ہوا, کتنے گھنٹے کے بعد سی چیک ہوا. مختلف قسم کے چیکس ہیں, مختلف گھنٹوں کے بعد ڈیو ہوتے ہیں. اور جو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں, سب دیکھیں گے کہ پیچھے آپ نے کیا کیا, اس پر کیا مینٹیننس کی, کیا یہ ماڈیفیکیشن کی یا نہیں کی, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. لیکن یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیمیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور بہت دھوم ہے ان کی, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک ATR کمپنی کے لوگ ہیں, ایک پریٹ اینڈ وٹنی جو انجن بنا رہی ہے. کیا مجھے آپ بتائیں, کسی دودھ والے سے آپ پوچھیں کہ دودھ خالص ہے بھائی, اس میں کوئی وہ ہے ملاوٹ تو نہیں کی, دودھ والا آپ کو کیا جواب دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی وہی بولے. جب وہ دودھ والا کہتے ہیں کہ جب بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو برڈن ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے کنزیومر کے اوپر. آپ ابالتے ہیں اس دودھ کو, آپ اس کی چائے بناتے ہیں, اس کا ذائقہ دیکھتے ہیں, تو یو گیٹ ٹو نو کہ یہ دودھ کس کوالٹی کا ہے. وہ آپ, لیکن وہ نہیں مانے گا, وہ کہے گا نہیں ہم نے تو دودھ ٹھیک دیا تھا, آپ کا برتن ٹھیک نہیں تھا, آپ کی فلاں چیز ٹھیک نہیں تھی, آپ کا چولہا ٹھیک نہیں تھا, اس لیے دودھ پھٹ گیا. مجھے تو لگتا ہے کہ انویسٹیگیٹرز کے آنے کے بعد ایک نئی رسا کشی شروع ہونے والی ہے. وہ کہیں گے جی ہمارا فالٹ نہیں ہے. جی ایسا ہی ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے یہ جتنی پائلٹس ایسوسیشنز اور انجینئرز ایسوسیشنز ہیں, ان لوگوں نے اپنے اپنے انویسٹیگیٹرز ٹرین کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اس کو, میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جرمن پائلٹس ایسوسیشن نے مجھے آفر کیا, انہوں نے کہ ہم اپنے آپ کو انویسٹیگیٹر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور دنیا میں وہ اپنے انویسٹیگیٹرز آپ کو آفر کر رہے ہیں, اپنے انویسٹیگیٹر اس لیے آفر کر رہے ہیں ایز اے سسٹر کمپنی, سسٹر کنسرن. ہم اس کے سسٹر کنسرن ہیں اس کے. وہ ایک جیسے کہتے ہیں یکجہتی کے لیے, اس کے لیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے ہماری, ہم آپ کو اپنے انویسٹیگیٹر دیتے ہیں. ایفیلپا والے کہتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو پریٹ اینڈ وٹنی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, پریٹ اینڈ وٹنی جو انجن ہے, یہ دنیا میں جس طرح 2 بڑے جائنٹس ہیں, ایک بوئنگ ہے, ایک ایئر بس ہے, اور بھی اسی طرح ہے. یہ پریٹ اینڈ وٹنی اور ایک اور جنرل الیکٹرک, یہ پریٹ اینڈ وٹنی کسی زمانے میں بہت زبردست انجن بنایا کرتے ہیں. ایئر بس کے انجنز بھی بنائے, ابھی بھی بنا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بنا رہے, ابھی بھی بنا رہے ہیں. لیکن
ہسٹوریکلی دیکھیں یا اس کو دیکھیں, ان کی پرفارمنس وائز دیکھیں تو جنرل الیکٹرک کے انجنز ان کی ایج ہے ان کے اوپر پریٹ اینڈ وٹنی سے. وہ امریکن ہیں, جس کے یہ بھی امریکن, یہ بھی امریکن ہے, لیکن پریٹ اینڈ وٹنی کا جو انجن ہے وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کمزور تو نہیں میں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ جنرل الیکٹرک اس سے بہتر انجن ہے. ٹھیک ہے, ریلائبلٹی فیکٹر جنرل الیکٹرک کا بہتر ہے. جنرل الیکٹرک F-16 وغیرہ کے انجن بھی شاید یہی بات نہیں, ایئر لائنر سے بہت ہے. نہیں مطلب یہ ہر جہاز میں پریٹ اینڈ وٹنی کا انجن بھی لگ جاتا ہے, جنرل الیکٹرک کا بھی لگ جاتا ہے. کوئی ایئر لائن پریٹ اینڈ وٹنی پریفر کرتی ہے, کوئی ایئر لائن جنرل الیکٹرک پریفر کرتی ہے, کوئی رولس رائس وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو AD ہوتی ہے, ابھی راؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مینڈیٹوری بھی ہوتی ہے اور ایڈوائزری کی نیچر کے اندر بھی ہوتی ہے, تو اگر یہ ایڈوائزری کی نیچر کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ مت کریں, PIA کین اگنور اٹ؟ نہیں, ایسے کوئی نہیں ہوتا. ایڈوائزری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں اور آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی جو جہاز یہ ٹینکس امریکنز نے بنائے, ایبراہم ٹینکس, اور جب انہوں نے کویت میں بھیجے تو وہ فیل ہو گئے کیونکہ ان کا ٹیمپریچر ڈفرینٹ تھا. وہاں کے وہاں ڈسٹ بہت زیادہ تھی, تو وہ بنائے گئے تھے یورپ کے لیے جہاں کے نہ ڈسٹ تھی اور ٹیمپریچرز بھی ڈاؤن تھے. تو ایڈوائزری کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حالات کے مطابق اس کو دیکھ کے امپلیمنٹ کریں اور اس کو فالو کریں. ایڈوائزری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اور حالات بھی بہت ہے, سردی بھی آ جاتی ہے, ڈسٹ بھی ہے. ہمیں دراصل بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اور جو ایئر لائنز ہیں, سنگاپور ایئر لائنز ہے, لفتھانزا ہے, ان کے اس طرح ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. تو ہمیں جو بہت ساری چیزوں کو شیک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف جہازوں کو بلکہ ان کی مینٹیننس کو دیکھنے کا بھی, یہ مینٹیننس کیسے ہو رہی ہے اب تک. پھر پائلٹس کے ٹریننگ کو, ان کے ٹریننگ ریکارڈز کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور سول ایویشن کے جو پروسیجرز ہیں, جو ان کی لائسنسنگ ہے اور جس طریقے سے وہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, سرٹیفکیشن ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں ونگ کمانڈر نسیم احمد صاحب, پریزیڈنٹ سوسائٹی آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیٹرز, ہمیں جوائن کیا ہے. نسیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی نسیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نہیں, مجھے نہیں لگ رہا. اچھا ڈراپ کر, بریک لے لیجئے, بریک بعد آتے ہیں. تو ڈیبیٹ یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایئر ورتھینس ڈائریکٹو ایشو ہوا تھا پریٹ اینڈ وٹنی کے اس جہاز کے انجن کے حوالے سے, کہ جی اس کے فیول جو ہے وہ لیک کر جاتا ہے, سرٹن کمپوننٹس ہیں جو آپ نے اس کے چینج کرنے ہیں. تو ہم ٹریس کرتے رہے, یہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ہمیں یہ انفارمیشن نہیں مل سکی. باقی ہم ڈائریکٹیوز دیکھتے ہیں پریٹ اینڈ وٹنی کے حوالے سے, ہمیں درجنوں جو ہیں وہ ADs ملتی ہیں ان کے پراپ انجنز کے حوالے سے بھی اور ٹربو انجنز کے حوالے سے بھی. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں یہاں پہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ایسی انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں, اس کے متعلق تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ ایئر ورتھینس نوٹسز یا ڈائریکٹیوز کیوں نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی سول ایویشن اتھارٹی پہ سارے ڈائریکٹیوز کا ہونا ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو, کیونکہ ایئر ورتھینس ڈائریکٹیو کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, کچھ ماضی کے بھی ہوتے ہیں, کچھ حال کے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایئر ورتھینس ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے, اس میں ٹائم فیکٹر بھی دیا ہوا ہوتا ہے اور پورے فلیٹ کے نمبرز بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں, کس پہ اپلیکیبل ہے کس پہ نہیں اپلیکیبل ہے یہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس پہ عمل نہ کرنا کسی بھی سول ایویشن ایئر لائن یا آپریٹر کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا. انہیں اگر اس پہ عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو وہ خاص وجوہات پیش کرتے ہوئے ایکسٹرا ٹائم مانگتے ہیں یا کچھ وجوہات دیتے ہیں, اس کی بنیاد پر یہ تمام چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریکارڈڈ ہوتی ہے, پرنٹ ہو کے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایئر ورتھینس ڈائریکٹیو جو ہے وہ آئے بھی اور اس پہ عمل نہ ہو, آیا ہو اور عمل نہ ہوا ہو. اب ڈسمینیشن آف انفارمیشن کی جہاں پہ بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں شاید وہاں پہ کوئی لیکنگ ہوئی ہو. نہیں, میں نہیں سمجھتا. آج کل کے دیکھیں, آج سے 20 سال پہلے تو بالکل یہ ہوتا تھا کہ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ایون ہمارے بہت اہم اداروں میں بھی اور ملٹری فورسز میں بھی ایسا ہو سکتا تھا, کیونکہ جب ساری مینول کمیونیکیشن تھی. اب تو اٹس آل الیکٹرانک ورلڈ, سو اٹس ایوری ویئر اویلیبل.
everywhere it is available but not with the website of PIA या Civil Aviation Authority. देखिए मैं आपसे फिर ये कहूँगा वेबसाइट पे अवेलेबल ना होने का, देखें जो यूजर एजेंसीज हैं, एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव होता है फॉर द ऑपरेटर एंड फॉर सिविल एविएशन टू मॉनिटर. इन दो इदारों के पास ना आए, ये आज के 2016 दौर में आप कह रहे मुमकिन है? नामुमकिन है, 2016 में नामुमकिन है. ठीक है, मैं आबिद साहब एक और तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ. ये ATR के हवाले से हादसा होता है, हमें इमीडिएटली उसके 2 दिन बाद पता चलता है जी एक और ATR के हवाले से भी हादसा हो गया है. फिर कल की खबर आ जाती है कि जो मुल्तान के अंदर आग लग गई है उसको बुझा दिया गया है, और फिर खबर आ जाती है कि जी तमाम ATR तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि PIA के पास को मेंटेनेंस के हवाले से कमी थी, या उनको पहले इनके हवाले से पता नहीं था, वो उनको मॉनिटर नहीं कर रहे थे. अब एकदम इंफॉर्मेशन आई है तो वो तमाम तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं. तो वो रीइंफोर्स कर देती है लोगों का तासुर कि जनाब ये तो PIA वाले तो बस ऐसे ही कर रहे हैं. नो, इतना बड़ा कंक्लूजन मैं नहीं ड्रॉ करूंगा. PIA इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. PIA को ऐसा नहीं है कोई GTS बस सर्विस चल रही है. ये इसमें इंजीनियर्स आर वेरी क्वालिफाइड, पायलट्स आर वेरी क्वालिफाइड. ठीक है, देयर हैव बीन लैप्सेस बड़ी बड़ी एयरलाइंस में. एक चीज़ याद रखें, देखें वो बहुत पहले मैंने 70 में फ्लाइंग स्टार्ट की थी, उस वक्त कहा गया था कि जो जहाज़ उड़ता है वो गिरता भी है. कोई ऐसा नहीं है जहाज़ जो, और अमेरिका के बारे में भी हमने ही सुना था कि जी बड़ी पावर है, ऊपर जाएगी नीचे भी आएगी. नहीं, ये आफ्टर ऑल इट्स ए मशीन. ठीक है, और जहाज में तो देखिए नहीं गिरते हैं जी, इतनी बड़ी तादाद में जहाज नहीं गिरते हैं. नहीं गिरते. आई एग्री विद यू, मतलब गिरने नहीं चाहिए, बिकॉज एक जहाज गिरना मींस सो मेनी. मैटर वेरी सीरियस है सर, मैटर इज क्वाइट सीरियस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये 2 इंसिडेंट्स साथ साथ हो जाना इज अनफॉर्चुनेट. लेकिन जो स्टेप PIA ने फिर लिया, आई थिंक दैट वाज द वाइजेस्ट स्टेप. सारे जहाज ग्राउंड कर दिए. ग्राउंड करना कोई बुरी बात नहीं है. 75 में DC-10 ग्राउंड हो गया था, नया जहाज ब्रांड न्यू था. एक जहाज गिरा, 2 गिरा, फिर जब टर्किश एयरलाइन का जहाज पेरिस से टेक ऑफ करके गिरा है, 250 बंदे उसे मर गए. कार्गो डोर खुल जाता था उसका. उन्होंने सारे DC-10 ग्राउंड किए, एक एक करके मॉडिफिकेशन के बाद उन जहाज़ों को रिलीज किया. हो जाता है. इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये ठीक है. इससे ये हो जाएगा कि एटलीस्ट PIA को भी तसल्ली होगी कि जो आज ये जो दे रहे हैं सिविलियंस को उड़ने के लिए, पैसेंजर्स को, वो सही है बिल्कुल. इट हैज़ गॉन थ्रू सेफ्टी चेक्स. उसके बावजूद एक्सीडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली. ये शेकडाउन टेस्ट अभी एकदम शेकडाउन इज जस्ट दैट यू नो गो थ्रू ऑल द चेक, सारे सिस्टम्स आप चेक करें, इसके बाद हो सकता है. इज इट अ मैटर ऑफ रूटीन, या कि कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद आप कहें कि जी शेकडाउन टेस्ट कर दें इसका? एक्सीडेंट नहीं, कोई अनसर्विसिबिलिटी ऐसी हो जाए ना, एक्सीडेंट तो एक अल्टीमेट कंक्लूजन है. बट अगर जहाज़ों में एक ही रिपीट, डिफरेंट जहाज़ों में वो रिपीट कर रहे हैं एक ही डिफेक्ट, ये शेक डाउन हो जाता है, ग्राउंड हो जाते हैं, वन टाइम चेक आ जाता है. पाकिस्तान एयरफोर्स में कई दफ़ा वी हैव सीन दैट, PIA में देखा है, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स ही करते हैं. देखिए द टाइम टू शेक अप एवरीथिंग इज देयर. इसमें चूंकि इंसानी लाइफ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है. ठीक है. बाकी ग्राउंड कर देना फ्लीट को, कोई घबराहट की. आप इस खबर को कैसे लेते हैं कि ATR का एक एक्सीडेंट होता है, 47 लोग जो हैं मारे जाते हैं, उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट जो है उसके हवाले से खबरें आ जाती हैं, वो अलग बात है. PIA कह रही है कि जी वो पायलट ने रिफ्यूज कर दिया. मीडिया ने जो फौरन रिपोर्ट किया वो आग लगने के हवाले से था. मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ उसके बारे में. ये अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश हुआ, उस क्रैश के फौरन बाद ये बात हुई. ये जहाज़ ATR 72 था, 42 नहीं था. इसी ATR का एक एक्सटेंडेड वर्जन है. इसका इंजन का कंप्रेसर स्टॉल किया. कंप्रेसर जब स्टॉल करता है तो एक फ्लेम निकलता है उसके एग्जॉस्ट से, और कोई उस जहाज़ में आग नहीं लगी थी. रात का वक्त था चूंकि, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि उसके पीछे से एक आग का शोला निकला. ठीक, उसने उसको बोला कि योर इंजन इज ऑन फायर. उसने इंजन अपना बंद किया, बंद करके वापस आ गया. इट वाज जस्ट अ कंप्रेसर स्टॉल. कंप्रेसर स्टॉल कोई ऐसी वो नहीं है. ये मुल्तान वाला, मुल्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कल रात को 5881 की बात कर रहा हूँ. कंप्रेसर स्टॉल हो जाता है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो जाता है. आम तौर के ऊपर रिवर्स थ्रस्ट में भी अगर जहाज को ज़्यादा देर रखा जाए तब भी कंप्रेसर स्टॉल कर जाता है. तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कंप्रेसर स्टॉल करना. वेरी सीरियस इशू नहीं, जिस वक्त जिस should give them a right perception. कंप्रेसर स्टॉल तो खुदा ना खास्ता अगर
نسیم صاحب میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کمپریسر سٹال کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جس سٹیج کے اوپر کمپریسر سٹال ہوا ہے دیٹ واز ناٹ دا رائٹ سٹیج. جس سٹیج کی بات خطرناک ہے ان دی ٹیک آف موڈ سر، ٹیک آف موڈ کے اوپر جس سٹیج میں which means کہ اس کا اس لیے وہ واپس اس سے آیا. پہلے پروپیلر کا اس پہ تعلق نہیں ہے، پروپیلر کا تعلق نہیں، یہ انجن کے اندر کا کمپریسر ہے. یہ ٹھیک ہے جی سر بالکل اندر کا کمپریسر ہے، اور یہ جس سٹیج کے اوپر ہوا ہے یہ وہ سٹیج کوئی اچھی سٹیج نہیں ہے. اس سٹیج سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جہاز کو سٹارٹ کر کے دیکھا جاتا ہے is it ready to be flown? Pilot took a very good decision. نہیں but the captain shut it down and he یہ ایک نارمل ڈیسیجن ہے، ایک نارمل ڈیسیجن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے اس کو چیک کیا جائے، فلاں کیا جائے، یہ کیا جائے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ چیک نہیں ہوتا، یہ چیک نہیں ہوتا، یہ کسی وقت بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ڈیولپ ہو جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا کیا جائے اس کا؟ جو اس نے کیا وہ آگے واپس آ گیا. That was it. اچھا اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ it was too much of a coincidence کہ ایک گر گیا اس میں نہیں، ایسے کوئنسیڈنس کہہ سکتے ہیں، کوئی انجن میں خرابی تھی یا کچھ ایسی بات تھی کہ انجن صحیح طرح مینٹین نہیں ہوا تھا. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دیز. باقی طیاروں کو کیوں گراؤنڈ کر دیا گیا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اور یہ جو جس پر میں بات کروں ظفر صاحب سے، ظفر صاحب باقی طیاروں کو کیوں گراؤنڈ آپ نے کر دیا؟ اور پھر پرسیپشن میں جو بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر کیا تاثر کیا؟ یہی جو ہم نے شروع میں بات جس پہ آپ نے سٹارٹ کی تھی کہ جی سیکریسی کتنی مینٹین کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ اتنی انفارمیشن لوگوں کو اویلیبل ہے، ایک آدمی کھانستا ہے یا جہاز کھانستا ہے تو اس کی انفارمیشن آ جاتی، بریکنگ نیوز. ہمارا کام ہے، ہم تو کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ہونا ہی ہونا چاہیے ہر حالت. رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ایک لمیٹڈ طریقے سے ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اتنا پریشر پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کے اوپر، آپریٹرز کے اوپر، کہ وہ کہتے ہیں جی فی الفور ہم اس کے پہ ایکشن نہیں لیں گے تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا. ATRs کو گراؤنڈ کرنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کیا کہ اگر ایک پرابلم ہوا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو تھوڑی ڈسکمفرٹ ہوگی، چھوٹی چھوٹی جو شارٹ ہال فلائٹس ہیں وہ رک جائیں گی، لیکن آپ ساری چیز کو ایک دفعہ چیک ڈاؤن کر لیں گے، ہر چیز کو چیک کر لیں گے تاکہ پائلٹس کو بھی اطمینان ہو جائے اور پبلک کو بھی. لیکن میڈیا کا جو رول اس میں ہے نا، وہ جو سنسنی پھیلانا، ہر بات کے اوپر بریکنگ نیوز. وہ جہاز میں انجن میں آگ نہیں لگی تھی، آگ نہیں لگی تھی، لیکن اس کو آگ بنا کر پیش کیا. You've explained that. ہم نے آپ کی بات سنی. نسیم صاحب، تمام طیاروں کو گراؤنڈ کر دینا آپ کے خیال میں مثبت ایک قدم ہے؟ اس سے اس کا مطلب ایک ہم مطلب نکال سکتے ہیں، تاثر دیکھ سکتے ہیں. ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مینٹیننس شاید PIA اس طرح نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیک ڈاؤن ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ کب ڈیو ہوتا ہے، کب کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو چیزیں جب ڈیو ہوتی ہیں تو ان پہ تو لازمی عمل پیرا ہوتی ہیں ایئر لائنز، اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہ جو گراؤنڈ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اس کا بہت گہرا تعلق ہماری آرگنائزیشن کی نفسیات سے ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا جو حادثہ ہوا اس میں ہمیں کوئی ایسا نقص ملا جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس نقص کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا، یا اس نقص نے اس حادثے میں کنٹریبیوشن دی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو انفارم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایویشن سیفٹی کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں. جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا ایکسیڈنٹ ہے. ATR جہازوں پر کی فلائٹس دن میں کئی ہزار ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جو چیزیں ہم شیک ڈاؤن یا چیزیں چیک کر رہے ہیں ان کو ذرا مینوفیکچر سے امیڈیٹلی ڈسکس کر لیں کہ واقعی اس کے بعد کچھ نہیں نکلے گا. ورنہ میں کہوں گا کہ جیسے فوکس کو مستقل طور پہ گراؤنڈ کر دیا گیا تھا بغیر کسی ٹیکنیکل ریزن کے. اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیجن جس سے فائدہ نقصان صرف پاکستان کے یہ جو دور دراز علاقے ہیں ان کو ہوا تھا، اور لوڈ ایئر فورس پہ پڑ گیا تھا کہ انہیں فوراً C-130 چلانے پڑے تھے. یہ گراؤنڈ کرنے کا ایکشن ٹھیک ہے، اس کی زیادہ مخالفت بھی نہیں کرتے، چلیں کہہ دیا کر لیں. اٹ از جسٹ وین یو آر انڈر کانفیڈنٹ، یو آر ناٹ کلیئر واٹ ٹو ڈو، بٹ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ.
ٹھیک ہے. یہ سی اے کے کہنے کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس کو شیک ڈاؤن, سی اے کے کہنے کے اوپر شیک ڈاؤن کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سی اے کے انسپیکٹر اس کو چیک کرتے رہے ہیں پہلے, اور ان کی بھی چیکنگ ٹھیک نہیں تھی, جس طرح ہمیں فلائٹ انسپیکٹر آ کے ہمیں چیک کرتے ہیں. میں سر ایک چیز یہ ساری کنٹروورشل چیز ہو جاتی ہے کہ جو سی اے کی ریسپانسبلٹی یا اوبلیگیشنز ہیں اس کے متعلق کافی مس کنسیپشن پائے جاتے ہیں. دیکھیں سول ایویشن اتھارٹی کا جو ایئر ورزینس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں گنتی کے انجن اسپیشلسٹ ہوں گے, اور ہمارے ملک میں مختلف قسم کے انجن مختلف ایئر لائنس استعمال کرتی ہیں. سی اے کا کام ہوتا ہے جسٹ ٹو انشور کہ ریگولیٹری فنکشنز جو ہے اس کو ایئر لائنس فالو کر رہی ہیں ان براڈر اسپیکٹرم. وہ کبھی بھی نہ اس قابل ہوں گے, نہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایئر لائنس پہ جا کے انجنز کو چیک کریں یا ان کے اور مختلف مینٹیننس کی چیزوں کو چیک کریں. یہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو انجینئرز جو اس کو چیک کر رہے ہیں وہ سی اے کے سرٹیفائڈ انجینئرز ہیں. جی سرٹیفیکیشن, یہی میں نے کہا نا کہ ان کا کام ہے ریگولیشن. یا تو وہ سرٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے یا وہ انجینئر ٹھیک نہیں ہے. سرٹیفیکیشن بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, وی کین ناٹ سے, کیونکہ میں آپ سے اتنا کہہ دوں کہ 7 سال تو میں سی اے میں رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ تو پھر کہاں پہ پرابلم, اگر سرٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کے سرٹیفیکیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے, تو پھر کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حادثات بہت زیادہ ہیں, تو پھر سیفٹی کلچر اور رسپانسبل بھی بہت ہے. یہ نسیم صاحب جو فرما رہے ہیں مینٹیننس کلچر, یہ جو ہے اس مینٹیننس کلچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مینٹیننس کا جو حساب کتاب ہے, مینٹیننس کے سپیئرز کا جو ہے, وی نیڈ ٹو انویسٹ انٹو دیز تھنگس. کس ایریا کے اندر ایکسپرٹیز ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس ریپیئرز کی سہولیات موجود نہیں ہیں, ہمارے پاس اسپیئر پارٹس موجود نہیں ہیں, ہمارے پاس اسپیئر پارٹس موجود کم ہے. بہت مشکل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل کم ہے, مشکل ہے. we need to invest into these sectors. انڈیو پریشر سے یہ کس کو توجہ مبذول کروائی جائے اس طرف, کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی کے حوالے سے بات ہے. دیکھیں ایئر لائن اٹ سیلف ہے, ایئر لائن کو آج تک گورنمنٹ ہر جگہ میں پیسہ پمپ ان کر دیتی ہے. پی آئی اے میں اس لیے پمپ ان نہیں کیا جاتا اس خوف سے کہ یہاں پہ کرپشن سے یہ لوگ کھا جائیں گے. کیا کرپشن کے خوف سے آپ جانے ضائع کر دیں؟ سر دیکھیں نا, اگر ایک ایئر کرافٹ کے اوپر آپ 450 بندہ چڑھائیں گے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے زیادہ ہوگا, یہ خالد حمزہ نے نہیں چڑھائے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ فائنانسز کس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے 400 بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں, میں نے نہیں کیے, خالد حمزہ نے نہیں کیے, راؤ صاحب نے نہیں کیے, ظفر صاحب نے نہیں کیے. بالکل یہ پولیٹیکل جو ٹریٹمنٹ میرا اشارہ اس طرف ہے, پرائیویٹائزیشن کے بھی جب ڈیسیجن ہونے جاتا ہے وہ بھی آپ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ اوور برڈنڈ ہے تو اس کا بھی کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہوتا. دیکھیں جی, پرائیویٹائزیشن اور چیز ہے, برڈن اور چیز ہے. پرائیویٹائزیشن میں آپ ایفیشنسی لے کر آئیں گے نا, دیکھیں جی, آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس لمیٹڈ, جب آپ لمیٹڈ لگا دیتے ہیں پھر اپنی مرضی سے آپ ایک جہازوں کو مہنگے داموں آپ جہاز لیز پہ لے لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک نجی ایئر لائن $1800 پر آور کے حساب سے 320 انہوں نے لیا ہے, اور ہم نے $2700 پہ لیا ہے. کیوں؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس. یہ کیا یہ $800 کا جو ریفرنس پر آ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے, کدھر ہے, کس نے, کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ میں نہیں کہتا کسی کی جیب میں جا رہا ہے, یہ کہ جی ہم نے ہوا میں تو نہیں جا رہا نا سر, جیب میں جا رہا ہے کسی نے, میں نہیں کہا. ہم پھر کہا جاتا ہے کہ جی پیپرا رولز کے تحت ہم نے یہ ٹینڈر لیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. تو پھر آپ ایک طرف آپ اس کو لمیٹڈ کہتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیپرا رولز بھی اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. یہ کیسی آئرنی ہے؟ انویسٹیگیشن ہوگی جو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹر جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, کہتے ہیں بیسک رول ہے, رول آف دا تھمب ہے. اب یہاں پہ تو انویسٹیگیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا نیچے بیچارہ دب کے, کورٹ کا آرڈر موجود ہے اس کے اوپر کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. نہیں انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ریڈ کرنے کی سہولت ہی موجود نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ کہاں سے ہوگا؟ کیا انویسٹیگیشن ہوگی پھر؟ تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو سکتی. کریکٹ, فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ریڈ کرنے کی پوری صلاحیت ہے. ہم نے فرانس کیوں بھیجا نسیم صاحب؟ سر دیکھیں, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو دیر آر ڈفرنٹ پارٹیز, اینڈ ایکسیڈنٹ میں ایف ڈی آر ہو یا سی وی آر, ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے, ایک آپریٹر بھی ہوتا ہے. ڈیمیجڈ آئٹم از ڈفرنٹ اور نارمل آئٹم از ڈفرنٹ. تو ڈیلی روٹین میں all FDR data is now available online to Flight Safety Department, and they carry out analysis on daily basis.
But when there is an accident, there are different parties, so they have to sit together. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہمارا ہے اس کے پاس نارمل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر تو پی آئی اے کے پاس بھی ریڈ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے، لیکن جب ڈیمیج جو چیز ہے جب وہی نہیں ہے تو وہ انویسٹیگیشن کس چیز کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، لیٹ می کریکٹ اگر کچھ وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. جی پلیز. جی نسیم صاحب. ہاں سر، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں نا ٹو کنڈکٹ دی انویسٹیگیشن، ان کو چھوٹے ملک تمام چیزیں کسی بھی صورتحال میں اپنے پاس ایگزسٹ نہیں کر سکتے، اسٹیبلش نہیں کر سکتے، نہ ضرورت ہے. دنیا کے چند ممالک ہیں جن کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں اور ان کی تمام سروسز فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتی ہیں. اس لیے اس کو ڈپلیکیشن کی بہت، ورنہ آج ایف ڈی آر کی بات ہو رہی ہے، کل میٹیریل کی ریسرچ کی بات ہوگی، پرسوں کوئی اور انجن ہوگا، کوئی لینڈنگ گیئر ہوگا، تو لامحالہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو کمپوننٹ جہاں بنا ہو اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو وہیں لے جائیں تاکہ اس کو کھولنے کی فیسلٹیز ہو، ڈیزائن پیرامیٹرز ہوں اور ساری پارٹیز بیٹھ کے وہاں کر دیں. تو اس سسٹم میں کوئی برائی نہیں ہے سر. سر چھوٹی ایئر لائن کے حوالے سے ابھی آپ نے آرگیو کیا کہ تمام فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی. ایک موقع کے اوپر تو پی آئی اے کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، ہمارے ایکسپیرینس سے سیکھا کرتے تھے. اب کیا ہو گیا سر؟ اب ہم اپنے آپ کو چھوٹی ایئر لائن کہنا شروع کر دیا. انویسٹیگیشن فیسلٹیز آر ڈفرنٹ اینڈ روٹین ڈے ٹو ڈے مینٹیننس از ڈفرنٹ. وہ اور بات کر رہے ہیں، ہم اور بات کر رہے ہیں، وہ اور بات کر رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں تو اس کو نارمل پروسیجر سے نہیں کھولا جاتا. وہ اور بات کر رہے ہیں، وہ نارمل پروسیجر سے واقعی نہیں کھولا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں جہاں تک میری سمجھ میں آ سکا کہ کیونکہ چھوٹی ایئر لائن ہے، ریسورسز اس قسم کے موجود نہیں. میں ایئر لائن کی بات نہیں کر رہا، آج کل ملک بھی ہیں، ملک جو ہے نا، دیکھیں اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، اس نے یہ ریئلائز کیا آج سے 15 سال پہلے کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس نہیں کر سکتی اور ان کو چاہیے کہ ریجنل ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن آرگنائزیشنز بنائی جائیں. اس بنیاد کے پر دنیا کے مختلف علاقوں میں ریجنل ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن آرگنائزیشن وجود میں آ چکی ہیں. پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں اس کا وجود آنا تھا 2001 میں. میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، لیکن ساؤتھ ایشیا میں، سر آپ کو پتا ہوگا، عابد راؤ صاحب بہت اتنا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں جب کوئی پروجیکٹ ایسا آتا ہے جس میں کہ تمام نیشنز کو ہینڈز جوائن کرنے ہوں تو انڈیا کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ ابھی تک صرف انڈیا کے نان کوآپریشن کی وجہ سے، بیکاز انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ صرف انڈیا کے لیے ہوگا اور بنگلور میں ہوگا، جیسے اے ٹی آر کا ہیڈ کوارٹر بھی بنگلور میں ہے. جو پورے ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں، دے آر سٹنگ آل ان بنگلور. تو یہ ہمارے ایک پیکیولر مسائل. نسیم صاحب، ابھی تک جو آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے کریش کے حوالے سے، جو آپ نے آبزرو کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس آئی نو انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اسرٹن کی جائیں گی، ابھی تک جو آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اب ایک قسم کی رسا کشی بھی ہونے جا رہی ہے، ہماری بھی انویسٹیگیشن ہوگی، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں اپنا تجربہ اور جو کتاب کے مطابق جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے، میں آپ کو ایک چیز بہت واضح کر دوں. دیکھیں، انویسٹیگیشن کی کمپلیٹ ریسپانسبلٹی اور کمپلیٹ اس کی اتھارٹی اور اس کا جو ہے ریسپانسبلٹی وہ اسٹیٹ آف پاکستان پہ ہے اور تمام تر قانونی ان کے پاس جواز موجود ہے کہ وہ ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. اب جو ریلیٹڈ پارٹیز چاہے مدد کے لیے آئیں یا اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے آئیں، ان کی تمام ایکسس وغیرہ ایک پریویلیج ہے، لیکن وتھ دی ریگولیشن آف ایس آئی بی ہوگا. تو کوئی جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان میں سارے کریٹیکل جو پیرامیٹرز یا اسٹیجز ہوتی ہیں وہ کمبائنڈ مل کے، جیسے سی وی آر یا ڈی ایف ڈی آر کو سب مل کے کھولیں گے، ہر ایک کو دکھا کے کھولیں گے، ایک ایک چیز بتا کے کھولیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک انڈیپینڈنٹ ہونے کا تعلق ہے ہمارے انویسٹیگیشن بورڈ کا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو 2009 میں ملتان میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار کروایا تھا جس کا ٹاپک یہ تھا کہ نیڈ فار این انڈیپینڈنٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن آرگنائزیشن
इन पाकिस्तान। क्यों नहीं हो रहा सर? मेरे पास 30 सेकंड्स हैं लास्ट। देखें, वो मैं कह रहा हूं कि जब तक आपकी सिविल, देखें इसमें सिविल एविएशन का कोई कसूर नहीं, पहली बात ये, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज रिलेटेड विद द लेजिस्लेशन। जब तक आप लेजिस्लेशन में तब्दीली नहीं लाएंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो ये तो एक हमारी सिविल सोसाइटी का काम है कि वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले। और सबसे बड़ा प्रेशर मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में मीडिया, जुडिशरी एंड इफेक्टेड फैमिलीज डालती हैं। सर मीडिया के ऊपर भी आ गया। मीडिया को तो हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंट्रूसिव है, कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, उसके बावजूद नहीं अगर हो रहा तो फिर अब हम मीडिया को और कोर्ट को हम कितना खींचे सर? 2 साल से मीडिया ने बहुत अच्छा, असेंबली में पड़ी है 2 साल। मायूस ना हो, मैं आपको एक चीज बता दूं। जी प्लीज। देखें, ये जो कुछ आपने किया है, जो कुछ जुडिशरी में किया है, हालांकि हम देखें फ्रॉम किसी एक नुक्ता नज़र से या किसी एक पहलू से हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कोई सबक नहीं सीखा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं कि देखें, इस वक्त जो रैकेज पड़ा हुआ है हवेलियां में, उस पे उसकी हिफाजत और उसको कब तक रखा जाएगा, कि मैंने इंस्ट्रक्शंस टीवी में पढ़ी हैं कि ये जब तक के हमें सवाल का जवाब ना मिल जाए इस रैकेज को रिमूव नहीं करेंगे। इससे पहले रैकेज 2-2 दिन में रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो देखें बहुत इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अब नसीम साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नसीम अहमद साहब, विंग कमांडर, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन, विंग कमांडर रिटायर्ड जफर इकबाल साहब, एयर वाइस मार्शल राव आबिद साहब और कैप्टन खालिद हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात के जवाबात ज़रूर ढूंढें, लेकिन जो तासुर है, जो गलत तासुर या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है लोगों तक, उसके हवाले से भी कुछ कीजिए। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।